الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، رب کی رحمت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تک تفسیر قرآن ہم نے سیکھی ہے، اس کی تفسیر ہم نے پڑھی سنی ہے۔ آج آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کچھ ارشاد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوتا تو حضور قرآنی احکام سناتے تھے، تو جن کا دل رسول اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ جن پر راضی تھا وہ تو فوراً مان جاتے، لیکن جو منافق تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ از خود یہ عربی بنائی ہے، یہ شاعر ہیں، ذہین ہیں، خود انہوں نے یہ گھڑا ہے اور کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معاذ اللہ چوکوں پہ چوراہوں پہ آگے پیچھے جا کے اس افواہ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کب قرآن ہے؟ قرآن اسی یتیم پہ نازل ہونا تھا، غریب پہ نازل ہونا تھا، کسی بڑے خاندان کے بندے پہ نازل ہو جاتا، فلاں پہ نازل ہو جاتا، فلاں پہ نازل ہو جاتا۔ اس طرح کی وہ مثالیں دے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ دیکھیے جب بھی کسی بندے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، چمگوئیاں ہوتی ہیں، اس کو خود کو جواب دینا پڑتا ہے، یا اس کے دوستوں میں سے کوئی جواب دیتا ہے، یا اس کے شاگردوں میں سے کوئی شخص میدان میں آ جاتا ہے، یا پھر اس کے مریدین میں سے کوئی بندہ میدان میں آ جاتا ہے، برادری میں سے قبیلے میں سے کوئی بندہ میدان میں آ کے جواب دیتا ہے۔ لیکن قملی والے پہ جب اعتراض ہوتا ہے، چمگوئیاں ہوتی ہیں، تو جواب خود خدا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے لجپال نبی کی، آمنہ کے لال کی، بدوہا کے مکھڑے والے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اعتراض ہوا ہے رب کریم نے جواب عطا فرمایا۔ کہیں پہ وہ قملی والے کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کہیں پہ قملی والے کے سامنے بولنے کے آداب بتاتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو کہیں پہ رب کریم اپنے محبوب کریم سے سامنے بیٹھ کر الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں، آپ کو متوجہ کیسے کرنا ہے، یہ آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ خلاصہ کلام یہ ہے استاد کے گھر کے آداب شاگرد بتائے، پیر سے ملنے کے آداب مرید بتائے، لیکن قملی والے کی شان یہ ہے کہ رب کریم خدا آداب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ کیفیت اس طرح ہے، قرآن پاک پہ جب اعتراض کیا گیا کہ اس طرح کا ہم بھی قرآن لا سکتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر، فَأْتُوا، تو پھر لے آؤ تم بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت میں مثلہ، جو اس کی مثل ہو، کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ جو اس کی مثل ہو۔ من مثلہ ہی میں علماء نے یہ من کو بیانیہ بنایا۔ اگر یہ من بیانیہ ہو تو معنی یہ کہ اللہ کے قرآن جیسا کوئی بندہ قرآن لا کے دکھائے، تو من تبعیضیہ بھی بنتا ہے۔ من تبعیضیہ ہو تو پھر معنی یہ ہے، رب کہتا ہے تم تو کہتے ہو کہ جیسا قرآن مصطفیٰ سنا رہا ہے ہم بھی بنا سکتے ہیں، فرمایا تم اپنے ساروں کو اکٹھا کر لو، تم اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اگر من تبعیضیہ ہو تو ہر صورت میں قرآن کا بے مثل و بے مثال ہونا ثابت ہو رہا ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس میں رسول اللہ کی بھی شان ہے اور قرآن کی بھی شان ہے۔ صاحب تفسیر خازن نے، صاحب تفسیر مدارک نے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر مثلی ہی کی ہی ضمیر کا مرجع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کا اگر مرجع لفظ عبد بنے تو اس کا معنی یہ ہے، رب کہتے ہیں لوگوں محمد جیسا کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ۔ اگر اس کا مرجع قرآن پاک بنے نا تو پھر اس کا معنی یہ ہے، او کائنات والو اس قرآن جیسے کوئی لا کے دکھاؤ۔ یعنی معنی یہ ہوا نہ قرآن جیسا قرآن آ سکتا ہے، نہ محمد جیسا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے، صاحب قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آگے فرمایا من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، چیلنج کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، تم اللہ کے علاوہ جتنے بھی اپنے مددگار ہیں سب کو بلا لو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ آگے رب خود ان کا جواب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 24 میں، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس ہرگز تم نہیں لا سکو گے، ہرگز تم نہیں لا سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جب نہیں لا سکتے تو فرمایا پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 قرآن کی شان پہ کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان جسے رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ وہ جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک حرف کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ چھوٹا سا لفظ الف لام میم 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، اسے اگر تلاوت کیا 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف، 30 درجے بلند، یہ تو تلاوت کا ثواب ہے، تو اس کو سمجھنے کا اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم لجپال نبی والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل و بے مثال آپ کی شان ہے، اور قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن کی شان کی یہ کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، فرمایا جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آ کر ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کا قرآن سنتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ہم جس وقت یہ تقریر کرتے ہیں، یہ حدیث سناتے ہیں، یہ فرمان سناتے ہیں، عام طور پہ تصور یہ جاتا ہے کہ یہ شان سے شاید حافظ قرآن کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے تو علماء یہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، یہ فقط حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین کی شان نہیں ہے، یہ ہر قرآن پڑھنے والے کی شان ہے۔ وہ عالم ہے نہیں ہے، مولوی ہے نہیں ہے، قاری ہے نہیں ہے، علامہ مفتی ہے یا نہیں ہے، جب بھی قرآن شرط یہ ہے کہ صحیح پڑھے، دیکھ کے پڑھ رہا ہو، صحیح پڑھنے والا ہو، جب بھی وہ تلاوت کرے گا یا زبانی پڑھ رہا ہو، صحیح الفاظ ادا کر رہا ہو، تو جب بھی قرآن پڑھے گا یہ شان ملے گی۔ فرشتے اجازت مانگ کے آ کے اس کے ہونٹوں پہ ویسا دیں گے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی جب تو نماز کے لیے جا، قرآن پڑھنے والا جب تو قرآن پڑھنے کے لیے جا، خیال کر اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر، بالخصوص پیاز کھا کے نہ جا تاکہ تیرے منہ سے بو نہ آئے، کیونکہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اجازت مانگ مانگ کر اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اتنی شان ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی، اور قرآن سننے والے کی کتنی شان ہے۔ فرمایا جس وقت قرآن یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، حدیث کے لفظ ہے یتلون کتاب اللہ پڑھنے والا، ویتدارسونہ فیما بینہم، اس میں سننے اور پڑھنے والے دونوں آ رہے ہیں۔ فرمایا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ ملتا ہے سکون، پیسوں سے نہیں ملتا، علم سے نہیں ملتا، دولت سے نہیں ملتا۔ عبادت اچھی چیز ہے، علم اچھی چیز ہے، رزق حلال
اچھی چیز ہے، ان کی تردید نہیں کر رہا، لیکن سکون ایک علیحدہ دولت ہے۔ بڑے بڑے علم والے ہیں، سکون نہیں ہے، بڑے بڑے جبوں قبوں والے ہیں، سکون نہیں ہے، نیٹ ورک ہے، سکون نہیں ہے، اسی طرح مال و دولت والے، سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا جی اولاد نہیں ہے، اولاد والے ہیں پر سکون نہیں ہے۔ جناب پیسہ بھی ہے، رہنا سہنا بھی اچھا ہے، کھانا پینا بھی اچھا ہے، اولاد بھی ہے، برادری ہے، سوسائٹی ہے، وابستگی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ کہا پتہ نہیں، بس دعا کریں اللہ سکون عطا کر دے۔ یعنی سکون یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو سکون عطا بھی کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جی سکون نہیں ہوگا پیسے والے کے پاس، نہیں، پیسے والوں کو بھی اللہ سکون دیتا ہے، علم والوں کو بھی اللہ دیتا ہے، عبادت والوں کو بھی اللہ سکون دیتا ہے، ذکر کرنے والوں کو بھی اللہ سکون دیتا ہے۔ لیکن بعض کے پاس سب کچھ ہے پر پھر بھی سکون نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا سکون علیحدہ دولت ہے، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ فرماتا ہے نازلت علیہم السکینہ، جو تلاوت سن رہا ہوتا ہے یا تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے تلاوت سننے والے کی، اتنی اہمیت سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر تفسیر سمجھنے والوں کی کتنی اہمیت ہے۔ وغاشیتہم الرحمہ، اور فرمایا اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اسے۔ وحفتہم الملائکہ، فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے آ کے اپنے پروں کا سہباں بچھا لیتے ہیں۔ یہ 3 انعام ہے، اور چوتھا بڑا عجیب و غریب انعام ہے۔ تفسیر قرآن سمجھنے والوں آل محبت، فرمایا وَذَكَرُهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا قرآن سننے والا، قرآن پڑھنے والا اس شان کا مستحق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محفل میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنی رحمت کے فرشتوں کے ارد گرد، رحمت کے فرشتوں کی محفل سجا کے ان میں اللہ اپنے اس بندے کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ان آیات مقدسہ کی تفسیر سے 2 سے مجھے اور آپ کو خلاصہ یہ ملا کہ قرآن سے ہم جتنے جڑ جائیں اتنی زیادہ ہمیں کامیابی ملے۔ نبی کے فرمان سے جڑ جانے میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے، قرآن سے خلاصی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم جہاں رہیں، جس ماحول میں رہیں، جس سوسائٹی میں رہیں، جس نیٹ ورک کے ساتھ رہیں، جس جماعت کے ساتھ رہیں، جس تنظیم کے ساتھ رہیں، جس تحریک کے ساتھ رہے، جس آستانے کے ساتھ رہے، اگر قرآن ساتھ نہیں ہے تو میری اور آپ کی بقا نہیں ہے۔ قرآن اور لجپال نبی کا فرمان، یہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کی ہم نے تفسیر پڑھی۔ آئیے اب آیت نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی اپنے اندر بڑے پیارے موتی رکھتی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن کے عنوان اور مضمون بھی بڑے دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جس وقت بات چھڑی تو فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں، بس ختم۔ اللہ کا بیان اس کتاب کے لئے کتنے جملوں میں؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لئے ہدایت، بس قرآن کی شان بیان ہو گئی۔ آگے پھر اللہ نے بتایا پرہیزگاروں کی نشانیاں کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی باتیں کہ مومن وہ ہوتا ہے، مومن کی شان، ایمان والوں کی شان، متقی لوگوں کی شان، جو غیب پر ایمان رکھے، نماز پڑھے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دیے ہوئے آنکھیں ہیں، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نکال کے دینی ہے؟ نہیں، اس سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنی ہے، موقع ملے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کا دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ زبان ہے، اچھی باتیں کہنی ہیں، اچھی باتیں بتانی ہیں، اس سے خوبصورت کردار ادا کرنا ہے۔ اچھے بول 2 ادھر بولنے ہیں، 2 ادھر بولنے ہیں، 2 لڑے ہوئے بندوں کی آپس میں صلح کرانی ہے۔ یہ ہے زبان، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، فرمایا اس میں سے خرچ کرو۔ اب جب بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اس سے صرف مال سمجھتے ہیں۔ مال بھی ہے لیکن باقی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے قدم دیے ہیں، اچھی طرف چل کے جائے، سوچ دی ہے اسے اللہ کی راہ میں،
فرمایا یہ مومنوں کی نشان ہے۔ پھر فرمایا یہ نشانیاں ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی ہدایت پر ہے اپنی رب کی طرف سے، یہی فلاح پانے والے۔ یہاں تک بات کر کے اللہ نے پھر کافروں کی بات چھیڑ دی، منافقوں کی بات چھیڑ دی۔ فرمایا جنہوں نے کفر کیا، محبوب کا دل دکھایا، دھوکہ کیا، انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، حقیقت میں وہ ناکام ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھنے والے مسلمان اور نبی پاک کے اشارے پہ جانے دینے والے یہ بے وقوف ہیں۔ فرمایا حقیقتاً یہ بے وقوف ہے۔ فرمایا یہ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کا، حقیقتاً یہ اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عنوان ختم ہوا، پھر اللہ نے عبادت والوں کی شان بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس انداز سے ساری ترغیب رب دے رہا ہے کیا کہ اے میرے بندے میرے قریب آ جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹل اس بات کی طرف ترغیب دے رہا ہے قرآن پاک میں۔ پھر قرآن پاک کی شان بیان کی اور پھر فرمایا مومنو ایمان لانے میں تکلیفیں ضرور ہیں، آزمائشیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا حضرت آدم علیہ السلام کا جس وقت گاڑا بنایا گیا، آپ کا جسم مقدس کو بنایا گیا تو گارا بنایا گیا، اس کے اندر بارش ہوتی رہی، 40 دن فرمایا بارش برسائی گئی، 39 دن غم کی بارش برسی اور 1 دن خوشی کی بارش برسی۔ انسان کی دنیا کے اندر غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسے دنیا کی بہاریں دی جاتی ہیں، آخرت کے انعامات نہیں دیے جاتے، پر مومن کو فرمایا دنیا کے اندر آزمائشیں اور آخرت کی بہاریں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے کسی تکلیف کے اندر جو مبتلا رہا پر اللہ کی ذات پر صابر اور شاکر رہا اور بیماری بھگت کے اس دنیا سے چلا گیا، فرمایا وہ ایسا قبر میں جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ فرمایا بیماری بھگتنے والا بندہ بھی میری بارگاہ میں ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ میں اور آپ بیماری سے گھبرا جاتے ہیں، بالکل انسان ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، لیکن یہ مومن کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ درجات علو عطا فرماتا ہے۔ لیکن بشارت کیا ہے مومنوں کے لیے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب مومن کون ہے؟ مجھے ایک حدیث سرکار کا فرمان یاد آ گیا، محبت سے سبحان اللہ فرمان۔ عن عبد السلام ابن ابی صالح ابی السلتی عن علی بن موسى الرداء عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرا۔ فرمایا اس سند کو اگر مجنون پر پڑھا جائے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے آپ کے سامنے حدیث کی سند پڑھی ہے، اس کے راوی کون ہے سند کا لطف لیجئے۔ عن عبد السلام ابن ابی صالح ابی سلط الحربی عن جعفر ابن محمد عن علی بن موسى الرداء عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی بن الحسین عن ابی عن علی بن ابی طالب عن النبی۔ حضرت ابو سالت فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی جو موسیٰ کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امام موسیٰ رضا فرماتے ہیں میں نے یہ روایت کس سے بیان کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت جعفر سے، حضرت جعفر فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، اور وہ فرماتے ہیں میں نے علی بن حسین سے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین سے، آقا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی سے، جناب علی فرماتے ہیں میں نے یہ روایت محمد عربی سے لی ہے۔ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب روایت کیا ہے؟ 3 جملے حضور نے ارشاد فرمائے اور ٹوٹل ایمان کی کسوٹی اور معیار عطا فرما دیا، ساری زندگی اور دنیا کے جھگڑے ختم کر دیے۔ فرمایا الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ فرمایا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دل سے اللہ اور اس کے نبی کی پہچان کا نام ہے، قول باللسان اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، وعمل بالارکان اور فرمایا جس چیز کو دل سے جانا زبان سے مانا اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے 3 رکن سرکار نے بتائے ہیں، سن لیجیے ذرا توجہ کے ساتھ، مسئلہ بھی آپ سارے سنیں۔
الایمان معرفت بالقلب، پہلا رکن یہ ہے کہ دل سے رسول اللہ کو مانے اور خدا کو مانے۔ معرفت ہو گئی قول باللسان، پھر زبان سے اعلان یا اقرار کرے۔ ہر چیز دل کی قبول ہے، ایمان دل کا قبول نہیں ہے۔ ہاں ایسے حالات ہوں کہ جس وقت کفر کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ نہ ہو، اس وقت صحابہ کرام کو اجازت تھی، پر پاک عمر نے اس وقت بھی خاموشی نہیں اختیار کی تھی۔ جو اسلام قبول کیا، فرمایا اذان بند کمرے میں یا چھپ کر کیوں دی جاتی ہے؟ فرمایا ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہے۔ تو عرض کیا کہ اجازت دیجئے، میں اذان کھلے طور پر دیتا ہوں، واضح اعلانیہ اذان دینا چاہتا ہوں۔ قول باللسان، زبان سے اقرار، اور زبان سے اقرار کے بعد وعمل بالارکان، اور فرمایا پھر وہ جو کلمہ پڑھا ہے، زبان سے جس اسلام کا اقرار کیا ہے، اپنے عمل سے ارکان کے ذریعے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے جو نو مسلم ہوتے ہیں نا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کوشش کرنی چاہیے انہیں دین سکھائیں، انہیں ارکان بتائیں، انہیں اپنی طرف راغب کریں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا نا، ہم خوش ہو گئے کلمہ پڑھ لیا، خوش ہونے والوں کو یہاں پہ بات ختم نہیں کرنی چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے اب اس پہ محنت کریں، اس پہ کوشش کریں، اسے اعمال کی طرف لائیں، اسے اچھی بات کی طرف لائیں۔ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے جو خوش ہیں۔ ایک آج کل ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، تنقیدی نظر بھی ہر جگہ ہوتی ہے، تو جی کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن کوئی نہیں، نماز روزہ نہیں ہے، ظاہری طور پہ اعمال مسلمانوں والے نہیں کر رہا، تو اب ان کی ذمہ داری بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کہہ کر اسے دین سے دور کر دے، ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اسے سینے سے لگائیں اور اسے ارکان ادا کرانے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کے دور میں، سرکار کے دور میں مؤلفت قلوب ایک طبقہ تھا جو نئے نئے اسلام قبول کرتے تھے، مسلمان انہیں زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ کیوں؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، حسن محبت کرتے تھے۔ اگر وہ ڈر کے مارے یا پیسے کے لالچ میں بھی اسلام قبول کیے ہوتا نا، مسلمان اسے ایسے سینے سے لگاتے وہ پکا مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہم بگاتے ہیں، مسجد میں کوئی نیا بندہ آ جائے تو جو نمازی ہوتے ہیں نا، سب سے بڑے جاگیردار 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، محسوس نہ کرنا، کہتے ہیں جی جاگیرداری چلتی ہے، بڑے جاگیردار 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں۔ کوئی نیا بیچارہ آ جائے تو کہتے ہیں کدھر، بجائے اس کے اس کو گلے سے لگائیں، اس کو اچھا اپریشیٹ کریں، کہتے ہیں جی آپ کدھر آئے ہیں، راستہ بھول گئے، یعنی عجیب و غریب قسم کے جملے اس پر کسے جاتے ہیں، وہ بیچارہ دوبارہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اس پر ہوٹ، اس پہ تنقید، اس پہ عجیب و غریب۔ آج کیا ہے نا، ٹوپی سر پہ پہن لے گا نا، اوے ٹوپی پا۔ یہ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، اور نوجوان بھی بزرگ بھی جو پکے نمازی ہونے چاہیے، بس ان کے پاس سند ہے کہ اگر وہ پکے نمازی ہیں وہ کفر کا فتویٰ بھی لگائیں گے، وہ نئے آنے والے کو ہوٹ بھی کریں گے، وہ ٹوپی پہ بھی تنقید کریں گے، اگر کوئی پینٹ شرٹ والا آ گیا تو اس پہ بھی تنقید کریں گے۔ ایک دم وہ کہتے ہیں کہ بس فوراً بندہ مسلمان ہو کے آ جائے۔ 30% دین جن کے پاس ہے، یہ نہیں کہتا کہ سب نمازی 30% ہوتے ہیں، بڑے بڑے نمازی اچھے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ کیفیت ہوتی ہے 5 وقت کا بندہ نمازی ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس 3 سندیں ہیں، ایک بغیر ٹوپی والے کو نماز سے روکنے ٹوکنے کی، دوسرا نیا آیا ہے اس پر تنقید کرنے کی، اور تیسری سند ہر وقت جیب میں ہوتی ہے، بے نمازی ہیں نام، ہم نے اپنے امام پہ تنقید ہر صورت کرنی ہے، اسے ہم نے چھوٹ اور بچت نہیں دینی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نمازی جو ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازیں قبول کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، میں نے ابھی حدیث شریف سنی، محبت سے فرمایا سبحان اللہ۔ پریشان ہو گئے آپ؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات کون سی بیان کی؟ الایمان معرفت بالقلب، ایمان معرفت قلب کا نام ہے۔ جی عدنان بھائی، دل سے یہ جو حضرت سخی سلطان بہو کا کلام ہے نا، تسبیح پھرے تے دل نہ پھریا، یہ اس جز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح منع ہے، شرن منع نہیں ہے، کوئی بندہ گنتی کے لیے رکھ لیتا ہے، یا گنتی کے لیے نہیں رکھتا، اس لیے رکھتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو بندہ یاد رہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہوں،
تو تسبیح پہ بالکل تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جس کے پاس نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی دیکھیں گن گن کے اللہ کو دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے گننے کے لیے تسبیح رکھی ہو، میری تو عادت ہے جب تسبیح ہاتھ میں تو کوئی نہ کوئی ورد زبان پہ جاری ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے یہ منع نہیں ہے۔ بزرگوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاکاری اور دکھلاوے کی خاطر کیا ہے، اندر سے رسول اللہ کو نہیں مانا تو پھر مسئلہ ہے۔ پھر زکی سلطان بہو نے یہ بات کی ہے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹیے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ نہیں جمدا باؤ بھویں لال گھومن کڑ کڑ کے ایمان معرفت بالقلب کا نام ہے، قول باللسان کا نام ہے، عمل بالارکان کا نام ہے، پر میرے بھائیوں کن مومنوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب اپنے قرآن کے ذریعے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں کو مبارک دیں، آؤ میرا بھی ایمان ہے تیرا بھی ایمان ہے، نمازی کا بھی ایمان ہے، حاجی کا بھی ایمان ہے، سخی کا بھی ایمان ہے، پر آمنہ کے لال و دعا کے مکھڑے والے ہیں، واللیل کے ظلفوں والے، یتیموں کے والے، بے سہاروں کے سارا، لاچاروں کے چارہ، تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ کون ملتے ہیں؟ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قریب سے گزرے، انہو مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف اصبحت یا حارث، حضور کے قریب سے حضرت حارث بن مالک انصاری گزرے، میرے آقا فرماتے ہیں حارث بن مالک انصاری صبح کیسے کی ہے؟ اب حارث بن مالک انصاری کا جواب سنیے، آج کل میں اور آپ جھگڑتے ہیں، مولانا کہتے ہیں میں سب سے اچھا مومن ہوں، یہاں نماز پڑھنے والا کہتا ہے مجھ جیسا مومن کوئی نہیں، ادھر پڑھنے والا کہتا ہے مجھ جیسا مومن کوئی نہیں، مکہ میں پڑھنے والا کہتا ہے مجھ جیسا مومن کوئی نہیں، مدینہ میں پڑھنے والا کہتا ہے مجھ جیسا مومن کوئی نہیں، یعنی میں پکا مومن ہوں۔ حضرت حارث نے عرض کی آقا اصبحتو مومنا حقا، جب میں صبح کرتا ہوں سچا مومن ہوتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فقال انظر ماذا تقول، حارث سوچ کیا کہہ رہا ہے، یعنی ایمان پہ چلنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، ذرا جناب والا اس کے لئے مضبوط ہونا پڑتا ہے، پکا ہونا پڑتا ہے۔ عرض کی میرے آقا نے فرمایا انظر ماذا تقول، کیا کہہ رہا ہے ذرا سوچ، ان لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمانی کا، ہر شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، جانتا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے ایمان کی حقیقت جانیے، وَأَسْعَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي وَازْمَأَنَّ نَهَارِي وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا وَكَأَنِّي إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا وَكَأَنِّي
إلى أهل النار يتداغون فيها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالزم أنت مؤمن نبر الله قلبا او کما قال سرکار کے فرمان کے الفاظ سنے آپ نے صحابی عرض کرتے ہیں آقا میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے رات کو سوتا ہوں تو دنیا سے بے راغب ہوتا ہوں صبح کرتا ہوں تو پیاس سے گزار دیتا ہوں یعنی روزے میں رات کو قیام میں دن کو روزے میں اللہ اکبر وَكَأَنِّي اور مرتبہ کیا ملا ہے یار مجھے ایک بات یاد آئی ہمارے استاد صاحب یہ بات سنایا کرتے تھے استاد غلام حسین سرما صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ ملے اللہ والے تھے تو میں ان سے ملا کہا آپ جس علاقے میں آتے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک لوہار ہے پرانے دور کے لوہار یہ آج کل کا ویلڈنگ سسٹم نہیں ہوتا تھا وہ پکھا چلتا تھا اس پہ انگارے جناب والا تیز ہوتے تھے وہاں پہ درانتیاں جو ہے نا وہ تیز کرتے تھے سارا دن یعنی آگ پہ ایسے وہ پکھا تھا وہ بھی ہاتھ کے ساتھ چلایا جاتا تھا کہا اس لوہار سے ضرور ملنا وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہنے لگے میں حیران ہو گیا لیکن جب ادھر سے گزر ہوا لوہار سے ملنے کے لیے چلا گیا سخت گرمی ہے اور ایسے بیٹھا ہے جناب وہ بنا رہا ہے درانتیاں تیز کر رہا ہے میں نے کہا مجھے فلاں صاحب نے بھیجا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہا وہ میں ان کا خادم اور غلام ہوں کہا خاصہ کیا ہے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے لگے میں نے جاننے کے لیے وہاں پہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے لیے انہوں نے میرے لیے کچھ مجھے پانی سانی منگایا گھر سے دیا کچھ کھانے کے لیے میں نے کہا آپ کہیں کہا نہیں میں روزے سے ہوں کہا مجھے اس وقت رات سمجھ آیا کہ گرمیوں میں لوہار اپنی آگ کی بھٹی پہ بیٹھ کے روزہ رکھے ہوئے یہ اللہ کا قریبی ہے پھر کہنے لگے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ ما سوا ان دنوں کے جن ایام میں سرکار نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا باقی پورا سال روزے سے رہتا ہے اللہ اکبر کہا میں نے پوچھا کہ اس گرمی میں اس حالت میں اس تپتی آگ کے سامنے روزہ رکھتے ہو یہ بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں ستاتی کہا دراصل حقیقت پوچھو تو روزہ میری غذا بن گیا ہے اب جب روزہ چھوڑوں تو بیمار ہو جاتا ہوں روزہ میری غذا بن گیا ہے یہ تھے اللہ والے ہم اللہ والے ہیں رمضان میں بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہیں نہ کہیں سے چھٹکارا وَكَأَنِّي فرمایا کہ رات کو قیام کرتا ہوں اور دن کو روزے سے رہتا ہوں یہ میرے ایمان کی کیفیت ہے ہم کل سے سورتوں والے مسجد ڈھونڈیں گے 30 منٹ والی 40 والی مجھے آج تک یہ معجزہ سمجھ نہیں آیا کہ میں اگر ایک ایک آیت یا 3 آیتیں بھی پڑھوں تو 45 منٹ میں مجھ سے یہ نماز تراویح نہیں ختم ہوتی ہر سال ارادہ کرتا ہوں کہ اگلے سال یہ گناہ نہیں کروں گا کہ تراویح نہیں پڑھوں گا 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بھی 20 تراویح 4 فرض 3 وتر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے حق ادا نہیں کیا حالانکہ ٹائم بھی ہمارا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے سب سے پھر بھی میں مطمئن نہ قرآن سنانے پہ مطمئن نہ تراویح پہ نہ سجدوں پہ نہ رکوع پہ لیکن پتہ نہیں 40 منٹ والے کیسے مطمئن ہوتے ہیں پھر جب رمضان آتا ہے تو قرآن سنانے کے لالچ میں پھر سنانا شروع کرتا ہے ورنہ سمجھ نہیں آتی 1.25 گھنٹے کی بھی سمجھ نہیں آتی اگر صحیح طریقے سے مطمئن ہو کے پڑھیں تو 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے چلنا چاہیے اور ہمارے محترم بزرگ جوان نمازی عاشقان رسول پتہ 40 منٹ والی نماز ڈھونڈتے ہیں کوئی اللہ کا ولی مل بھی جاتا ہے مرغ کی طرح مرغ بسمل کی طرح ایسے ٹھونگے لگانے والا تو مل جاتے ہیں سانجے کو سانجا رانجے کو رانجا مل جاتا ہے جیسے کو جیسا ویسے کو ویسا مل جاتا ہے وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں لیکن قیام کی فضیلت کیا ہے فرمایا رات کا قیام اور دن کا روزہ تو آگے حضور نے فرمایا اب کیفیت کیا ہے تیری حال کیا ہے فرمایا کأنی انظر الی عرش رب بارزا آقا میں آپ کا غلام ہوں پر عرش کو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ان آنکھوں سے یہاں پہ بیٹھ کر جنت کے جو جتنے بھی جنتی ہیں ایک دوسرے کا ملنا انہیں دیکھ رہا ہوں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاغُونَ فِيهَا آقا جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں ان کی چیخیں سن رہا ہوں اگر قیام
اور روزے پہ بندے کی استقامت ہو جائے اللہ جنت کے نظارے دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فالزم یا حارثہ، اے حارثہ اس بات کو لازم پکڑ، یہ عمل چھوڑنا نا۔ انت مؤمن نور اللہ قلبا، تو وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ نے روشن فرما دیا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، ان مومنوں کے لیے اللہ نے آیت نمبر 25 میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 25 کا آغاز ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ زندگی دے۔ کتنے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہے۔ اگلا جمعہ زندہ ہوئے تو آیت نمبر 25 رمضان کی بہاروں میں سیکھیں گے۔ رمضان کی بہاروں میں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں زندگی کا، کدھر ہے آج ہمارا بھائی عامر؟ کدھر ہے ہمارا وہ شہریار چھوٹا بھائی بچہ؟ کدھر ہے ہمارے محترم ڈاکٹر افضل بٹ صاحب؟ نماز تراویح کا اہتمام کرتے تھے، رمضان آتا تھا سب مجبوریاں وہ پشت کے پیچھے ڈال دیتے تھے، معذوریاں مجبوریاں، اور یہاں پہ نظر آتے تھے۔ آج بھی ان کی کرسی پہ مجھے آغا علی اصغر صاحب بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں نے بڑے جذبات پہ کنٹرول کر کے تقریر کی ہے، کیونکہ مجھے اپنے نمازی بڑے اچھے لگتے ہیں اور یاد آتے ہیں، پل پل یاد آتے ہیں۔ وہ ہمارے صرف نمازی نہیں تھے، ہمارے تو محسن تھے، سرپرست تھے، مہربان تھے۔ اللہ ہر ایک کو لمبی زندگی دے۔ بس پیغام یہ ہے اس رمضان کی قدر کرنے ہم، اللہ ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیق دے، بولے آمین۔ اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے، اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ آپس میں ناراضگیاں ختم کرنے کی توفیق دے۔ رمضان میں مذاقیں کم کیا کرے، کیونکہ ہم جسے مذاق کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ کفر صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں بندے قبر کھودتے ہوئے، ویسے بھی قبر کھودتے ہوئے گپے نہ لگایا کریں۔ بعض اوقات عجیب و غریب ڈسکشن ہوتی ہے آپ کے ہاں، لہذا مہربانی کیا کریں مزدوروں، آپ خوش نصیب ہو کہ کسی کی قبر بنا رہے ہوتے ہو تو اس وقت اور کچھ نہیں آتا تو استغفار پڑھتے رہا کرو۔ اللہ تم سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ یہ محترم المقام ہمارے فیصل بٹ رضوی صاحب ہر ہفتے کو ہر جمعہ کو 2500 روپے خدمت کرتے ہیں مدرسے کی، اس بار بھی کی، پچھلی بار بھی کی۔ اللہ ان کی سب خدمتیں قبول فرمائے۔ مرزا محمد ایاز رشید صاحب اپنے والد، والدہ، نانا، نانی کے ایصال ثواب کے لیے یہ 30,000 روپیہ ہے، 30,000 روپیہ فنڈ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ مدرسہ کے لیے 10,000 فنڈ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ ان کے رزق مال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ڈوکراجگان سے راجہ محمد اشفاق صاحب کے بیٹے راجہ اسحاق صاحب کے بھتیجے، اللہ اس جوان کے درجے بلند کرے، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی مدرسے کی 10,000 خدمت کی، اللہ قبول فرمائے۔ اور محترم المقام یہ ہمیشہ خدمتیں ہوتی رہتی ہیں، اس پر ماشاءاللہ یہ حاجی محمد آزاد صاحب کی طرف سے ادارے کی کافی خدمتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدرسے کی 1 لاکھ روپے انہوں نے خدمت کی، اور مسجد کی 1 لاکھ، عیدگاہ کی 1 لاکھ، تمام مساجد میں انہوں نے خدمتیں کی، قبرستان میں، جنازہ گاہ میں، اپنی بابی صاحب کے سال ثواب کے لیے اللہ مائی صاحب کی بخشش فرمائے، درجہ بلند فرمائے۔ اور محترم المقام راجہ رضوان صاحب ہمارے مدرسے کے لیے 2,000 روپیہ 11ویں شریف، 1,000 مدرسے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی خلیل الرحمن صاحب نور بصرہ سے 1,000 روپیہ مسجد، 1,000 مدرسے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے محترم مرزا فرحان غیور وارسی صاحب 5,000 مدرسے کے لیے، 5 مسجد کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ محترم المقام چچا جی مرزا لیاقت صاحب نڑالی مرزے سے ہمارے جمعہ کے نمازی ہیں، انہوں نے ہمارے مدرسے کی 50,000 روپیہ خدمت کی، اللہ قبول فرمائے۔ شکور کیانی صاحب نے 10,000 ہمارے ادارے کی خدمت کی، اللہ ان کی خوبصورت خدمتیں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی ذیشان افضل صاحب کی طرف سے اپنے بابا جی کی سال ثواب کے لیے جتنی خدمتیں آپ نے پچھلے جمعہ سنی، دعائیں کی، مدرسے کے لیے 1 لاکھ دیا، مسجد کے لیے، عیدگاہ کے لیے، باقی مسجدوں کے لیے، اللہ ان کی خدمتیں قبول فرمائے، سنتیں ادا فرما لیں۔